سورہ النبا. سورہ النبا دوسری آیت کے فقرے میں یہ لفظ آئے ہیں، اس لیے اس کا نام النبا رکھا گیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے سورت کا نام النبا رکھا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے. سورہ قیامت سے سورہ نازعات تک سب کا مضمون ایک سے مشابہ ہے، اور یہ سب مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں. اس کا مضمون بھی وہی ہے جو سورہ مرسلات کا تھا، یعنی قیامت اور آخرت پر ایمان لانے کا. سورہ النبا مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع ہیں اور 40 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اما یتساءلون عن النباء العظیم. پارہ نمبر 30 شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. یہاں پر یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ نبا کہتے ہیں ایک بڑی خبر کو، جس کے بارے میں، جس کے متعلق یہ مختلف چہمگوئیوں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کاناپوسیوں میں. ہرگز نہیں، یعنی ہرگز یہ معلوم نہیں کر سکتے. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی یہ خود معلوم نہیں کر سکتے. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ زمین مستقل اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، لیکن اللہ نے اس کو فرش کی طرح بنا کر اس کو ہمارے لیے ساکت کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک زمین جو ہے وہ گردش کر رہی ہے اور ہم اس پر اس طرح رہ رہے ہیں کہ گویا وہ رکی ہوئی ہے. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا. اب رات جو ہے وہ سونے کے لیے ہے اور پردہ کرنے کے لیے ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ انہوں نے نظام قدرت کو الٹ کر دیا، وہ رات کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں. اور تمہارے اوپر مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، سورج، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اگائے. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تاکہ وہ دروازے بن کر رہ جائے گا. پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائیں گے. در حقیقت جہنم میں ایک گھات ہے. گھات کسے کہتے ہیں؟ گھات کہتے ہیں اس چیز کو جو شکاری جال لگاتا ہے اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے. تو جہنم بھی ایک ہاتھ لگائے بیٹھی ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. اس کے اندر سرکش اور نافرمان مدتوں اس میں پڑے رہیں گے. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہیں چکھیں گے. سب سے زیادہ جب آگ اور تپش ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ٹھنڈا پانی پینے کا دل چاہتا ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں ملے گا. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھواں. اور یہ ان کے کرتوت کا بھرپور بدلہ ملے گا وہاں. وہ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل ہی جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. اب چکھو مزہ، تم ہمارے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہے. ہاں، اب چکھو مزہ، ہم تمہارے عذاب کے سوا تو کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے. متقی کون؟ جو اللہ کے ناراضگی سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں. ان کے لیے کیا مقام ہے؟ باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام. وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہیں سنیں گے. لغو کہتے ہیں بے حیائی کو. اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور ان کے درمیان کا ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں. جس روز وہ روح اور ملائکہ کو صف بستہ کھڑا کر دے گا، کوئی نہیں بولے گا سوائے ان کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کرے وہ دن برحق ہے. اب جس کا چیز چاہے اپنے رب کی طرف پلٹے اور اس کا راستہ اختیار کیے. ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا جو قریب آ لگا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کے بتایا تھا کہ قیامت میرے جانے کے بعد میرے زمانے میں قیامت اس قدر نزدیک آ چکی ہے. 2 انگلیاں جوڑ کے بتائی تھی.
تو یہ وہ قریبی آ لگا ہے. جس روز وہ آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا، اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر پکار اٹھے گا کاش میں خاک ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس طرح آ لگا ہے قیامت کا وقت. اور ایک بات اور ذہن میں آئی تھی جو نکل گئی ہے. سورت کا اختتام ہو گیا ہے. صدق اللہ العظیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.